اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہدایت بنایا ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے احکامات دیے ہوں۔ صرف ایسا بھی نہیں کہ قرآن کریم نے صرف ہمیں جنت اور جہنم کے نظارے بیان ہمارے لیے کیے ہوں، اور صرف ایسا بھی نہیں کہ سابقہ اقوام اور سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے صرف واقعات بیان کیے ہوں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرتی اصول بھی قرآن کریم میں دیے ہیں کہ ہمیں رہنا کیسے ہے۔ ظاہر ہے انسان اکیلا زندگی نہیں گزارتا، انسان کے ساتھ ایک پورا معاشرہ ہے، ایک پوری سوسائٹی ہے، ایک پورا خاندان ہے، ایک پورا قبیلہ ہے، دوست احباب کا پورا حلقہ ہے۔ کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ جب مختلف لوگ آپس میں رہتے ہیں تو مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً آج کے معاشرے میں ایک دوسروں پر اعتماد ختم، زبان کا غلط استعمال، اور ایک دوسرے کی باتیں پوری دنیا میں پھیلا دینا۔ کون سے کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے کام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ کس کام سے ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا اور کون سے کام ایسے ہیں جو ہم کریں گے تو لوگوں میں ہمارا اعتماد بحال ہوگا، لوگوں میں ہماری ساکھ اچھی ہوگی، لوگوں میں ہمارا نام ہوگا، ہماری بدنامی نہیں ہوگی، بد اعتمادی نہیں ہوگی، ہماری عزت خراب نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر کے ہمیں دی ہیں، اس لیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ کبھی سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں سورہ فتح کے بعد شروع ہوتی ہے، 2 رکوعات کی صورت۔ کبھی آپ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کا اچھا فرد بنیں اور ہمارے وجہ سے معاشرہ اچھا بنے، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں، نہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اور نہ ہماری وجہ سے کسی کو بدگمانی ہو، نہ ہم کسی کے لیے بدگمانی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان کیے۔ یہ سب کام کب ہوں گے؟ ان سب کاموں کا پھر ایک بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک باؤنڈری کا پابند سمجھے، ایک 4 دیواری کا پابند سمجھے، اپنے آپ کو انسان آزاد نہ سمجھے۔ آگے قربانی کے ایام آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی جانور کو بڑی رسی کے ساتھ باندھا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا، چلنا شروع ہوا، جہاں تک رسی ہے وہاں تک تو جا سکتا ہے۔ رسی ختم ہوئی تو رسی کھینچ کے دوبارہ اس کو لے آئے گی کہ دوبارہ یہاں پر آ جاؤ، اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنی مالک نے ڈیل دی ہوئی ہے، جتنی بڑی رسی دی ہوئی ہے، اتنا آگے تک اب جا سکتے ہیں۔ اس سے آگے آپ جائیں گے تو رسی دوبارہ کھینچ کر کھونٹے پر لائے گی کہ دوبارہ یہاں پر آ کے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک دین اسلام کی رسی لگائی ہوئی ہے۔ ہم اتنا آگے جا سکتے ہیں جتنا شریعت نے ہمیں آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ ہم اور آگے جائیں گے تو شریعت ہمیں کھینچ کر واپس لے آتی ہے کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ یہ باؤنڈری ہے اللہ کے احکامات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی، اس سے آگے ہمیں نہیں جانا۔ یہ ہماری حدود ہے، یہ ہماری 4 دیواری ہے۔ کسی کو کہا جاتا ہے آپ اس 4 دیواری کے پابند ہیں۔ اعتکاف میں بندہ ہوتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد کے حدود کے پابند ہیں۔ کسی معتکف کو آپ نے دیکھا وہ مسجد سے باہر گھوم رہا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پابند ہے۔ جس طرح ایک معتکف 10 دن کے لیے پابند ہے، اور جس طرح ایک جانور اپنی رسی کا پابند ہے،
اسی طرح ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو با اختیار سمجھے کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ مانوں، ٹھیک ہے فیصلہ نہ مانوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی کو اختیار نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا یاد رکھ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے. اس لیے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلا اصول دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، آگے مت بڑھو، پیچھے پیچھے رہو. دوسری چیز یہ کب ہوگا جب ہمارے اندر ادب ہوگا. ادب کے بغیر تو کسی کی بات ماننا آسانی نہیں ہے. والدین کا ادب ہوگا تو بندہ والدین کی بات مانے گا، بڑے بھائی کا ادب ہوگا تو بندہ اس کی بات مانے گا، استاد کا ادب ہوگا تو بندہ بات مانے گا. اگر ہم کسی کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہے تو ہم اس کی بات کیوں مانیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی حیثیت اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. جیسے ایک دوسرے کو آواز دے دے کر پکارتے ہو، نبی کو ایسے نہیں پکارنا. ان تحبط اعمالکم، اگر یہ غلطی کی تو سارے اعمال زیرو ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر بڑے واضح الفاظ میں آیت لکھی ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہ ایمان والو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. اس لیے کوئی شاعر کہتا تھا کہ اے ظاہر درگاہ نبی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی یہاں. آج بھی کوئی باادب انسان، پکا سچا مسلمان جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کے سامنے سے گزرتا ہے اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں. اتنی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ کائنات میں سب سے بڑے ادب کا مقام وہ ہے جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز تھوڑی اونچی رکھی ہوئی تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بولتے ہیں تو آواز زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی آواز اونچی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے مسجد نبی میں آنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بس میں گھر میں ٹھیک، اس لیے کہ میں جب مسجد میں آؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، میں کوئی بات کروں گا آپ کی آواز سے اونچی اگر میری آواز ہو گئی تو خدا نخواستہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے. مجھے اپنے اعمال کی فکر ہے، مجھے نبی کے ادب کی فکر ہے. کئی دن ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی خبر رکھتے تھے کہ کون مسجد میں آ رہا ہے، کون مسجد میں نہیں آ رہا، کس کا کیا حال ہے. فجر کے بعد بھی حاضری لیتے تھے، کون آیا کون نہیں آیا. جو نہیں آتا تھا اس کے گھر تعزیت کے لیے، عیادت کے لیے جاتے تھے، خیر تو ہے، بیمار تو نہیں ہو گئے، کوئی گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ بھائی گھر میں جاؤ، خیریت معلوم کر کے آؤ، کیوں نہیں آ رہے. جب گھر میں خیریت معلوم کرنے کے لیے گئے تو بیچارے اداس بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے میرا دل تو بہت چاہتا ہے میں آؤں، لیکن جب سے یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آؤں. ایسا نہ ہو کہ میں بات کروں اور میری آواز اونچی ہو جائے
تو میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ یہ بات لے کر صحابہ اکرام آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثابت ابن قیس سے کہو فوراً مسجد میں ہو، اس لیے کہ تم اونچی آواز بے ادبی کی وجہ سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی تمہیں اونچی آواز دی۔ ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا، یہ خوف ہوتا تھا، یہ طلب اور تڑپ ہوتی تھی کہ قرآن کی آیت آ گئی، ایک سیکنڈ نہیں لگانا کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا کہ آمنوا کما آمن الناس فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ صحابہ کی طرح اپنے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرو، صحابہ کی طرح ایمان کا معیار بنانے کی کوشش کرو۔ تو دوسری چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے ادب، اللہ کے فرامین کا ادب، قرآن کا ادب، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ادب، آپ کے مقدس فرامین کا، احادیث کا ادب، آپ کے احکامات کا ادب، کہ ہم ادب سے لیں اور ادب سے عمل کریں۔ تیسری بات جس میں ہمارا معاشرہ بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہے اور یہی فساد کی جڑ ہوتی ہے، وہ کیا کہ ہمیں کسی کی کوئی بات پتہ چلی اور ہم نے اس کی تحقیق ہی نہیں کی، پوری دنیا میں بات پھیلا دی اور ہم نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بغیر تحقیق کی بات کہیں پہنچی اور وہاں پر فتنہ فساد کھڑا ہو گیا، بعد میں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہو گے کہ یہ کیا ہو گیا، غلطی ہو گئی، بات کی تحقیق تو کر لیتا۔ اس لیے ہمارے یہاں تو دیکھیں بات کرنا، کسی کو فارورڈ میسج کرنا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے خبروں کو پھیلا دینا، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس بات میں صداقت کتنی ہے، اس بات میں تحقیق کتنی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے ہم پابند نہیں ہے کہ ایک خبر ہمارے پاس آتی ہے ہمیں پوری دنیا میں پہنچانا ضروری ہے، ہمیں پورے خاندان میں پہنچانا ضروری ہے، ہمارے سارے دوست احباب تک پہنچانا ضروری ہے۔ کسی کی خبر، کسی کی بات جب تک مکمل تحقیق نہ ہو جائے آگے نہ پھیلائی جائے، اور پھیلائی بھی جب جائے جب پھیلانے کا مقصد ہو، اور بغیر مقصد کے بات بھی نہ پھیلائی جائے۔ یہ کرتے ہیں تو آپس میں فساد ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اب جب دو مسلمان میں آپس میں خدا نہ خواستہ جھگڑا ہو جائے، خدا نہ خواستہ فساد ہو جائے، تو تیسرا مسلمان وہ کیا کرے؟ کیا وہ دونوں کو جھگڑا دیکھ کر خوش ہوتا رہے؟ وہ دونوں کے جھگڑوں سے مزے لے کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، اس نے اس کو یوں کہا، اس نے اس کو یوں کہا، اس نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، اس کے ساتھ اس نے یہ کام کیا؟ یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل منافی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب دو مسلمان آپس میں کسی وجہ سے ان کی انبن ہو جائے، اختلافات ہو جائے، بات چیت بند ہو جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اصلاح کرنے والا، صلح کرانے والا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ اس لیے ہمارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ ہمارے دوستوں میں جن دو کی لڑائی ہے، ہمارے خاندان میں اگر کسی دو کی لڑائی ہے، ہمارے معاشرے میں کسی دو کی لڑائی ہے، دو بزنس پارٹنر تھے، دونوں میں لڑائی ہو گئی، آپس میں غلط فہمیاں ہو گئی، ٹھیک ہے آپس میں کاروبار نہ کریں، دونوں کا کاروبار کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن دونوں کا آپس میں بات چیت نہ کرنا یہ خطرناک بات ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کی ہر شادی میں آنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن دونوں کا آپس میں دل خراب کرنا یہ خطرناک بات ہے۔ اس میں جو بندہ اصلاح کراتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کے ساتھ ایسا رہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے ہمارے یہاں بھائی بندی کا تصور بھی ختم ہو گیا، اور ایسے ایسے گھر کے معاملات آتے ہیں کہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو لا کر جب بیٹے کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے تو سنانے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ میں پریشان ہوں، کیا کروں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہوں اور ہر مسلمان کو اپنا سگا بھائی سمجھ کر زندگی گزارے. انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا اجتنبوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ. دیکھیں آج کل بدگمانی بھی بہت زیادہ ہے. ہم خود سوچ کر خود ہی فیصلہ کر دیتے ہیں. ایک بندے نے اچھی گاڑی لے لی نا تو ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کیسی لے لی، حرام کمایا ہوگا اور کسی کا پیسہ دبایا ہوگا. پتہ نہیں ہے ہمیں کہ اس کی آمدنی حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے کاروبار کی سیٹ پر کبھی ہم بیٹھے نہیں ہیں، اس کا لین دین ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. لیکن حسد کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ اس نے کیسے لے لی، میں نے ابھی تک نہیں لی، اس کے پاس کیسے آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. کہ کسی کی نعمت سے جلنا، یہ اسے کہتے ہیں اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جو دینا چاہے. دنیا میں کسی کو اچھا مل گیا، کسی کو نہیں ملا، کسی کو اپنا ذاتی گھر مل گیا، کسی کو نہیں ملا، کسی کو بہت بڑا کاروبار مل گیا، کسی کو نہیں ملا، کسی کو بہت مال مل گیا، کسی کو نہیں ملا. یہ اس چیز کا ہرگز معیار نہیں ہے کہ جس کو مل گیا ہے وہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اللہ بہت راضی ہے. جو بیچارہ کرائے کے گھر میں پس رہا ہے، جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، جس کے پاس اپنی گاڑی نہیں، موٹر سائیکل میں ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، خدا نہ خواستہ کہ اللہ اس سے ناراض ہے. نہیں، اللہ کے نزدیک ایک چیز میں معیار ہے. یہ بھی سورہ حجرات میں اللہ نے بیان فرمائی، یا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرتا ہو، اگرچہ اس کے پاس پیسہ ہو، اگرچہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو، لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نگاہ میں وہ اعلیٰ ترین انسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بدگمانیاں نہیں کرو، ایک دوسرے کے بارے میں غلط نہیں سوچو کہ یہ غلط ہوگا، یہ حرام کماتا ہوگا، یہ بدکاریاں کرتا ہو. ہمیں کیا پتا کہ کس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ذاتی زندگی میں کبھی بھی مداخلت مت کرو. یہ کیا کرتا ہوگا، یہ کہاں جاتا ہے اس ٹائم، یہ کس سے ملتا ہے. جو انسان جو کرتا ہے وہ اس چیز میں آزاد ہے. ہم کسی کی ٹوہ میں پڑھ کر، کسی کے تجسس میں پڑھ کر اپنی زندگی کیوں خراب کریں. اس لیے اگر ہم قرآن کریم کی معاشرتی اصول سیکھیں گے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، ہم کسی کی پرسنل لائف میں کوئی مداخلت نہ کریں، ہم کسی مسلمان کی غیبت اور برائی مت کریں، ہم ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر زندگی گزاریں، ہم کسی لڑائی جھگڑے پھٹے فساد کو دیکھ کر بیچ میں اصلاح کے لیے کود جائیں اور اصلاح کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند سمجھیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والے ہوں، اور ہمارا نظریہ یہ ہو کہ مالدار کو اس کی مالداری مبارک، غریب کو اس کی غربت میں اللہ صبر دے. اللہ کے نزدیک یہ معیار ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مالدار کو بھی اور غریب کو بھی تقوی والی زندگی دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز وہ ہوتا ہے جو انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. یہ صفات اگر ہم سب کے اندر آ جائیں گی، ہمارے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی قدر ہوگی، معاشرے میں بھی ہماری قدر ہوگی، اور ہم معاشرے کے اچھے فرد بھی بنیں گے اور ہماری وجہ سے بھی معاشرہ اچھا ہوگا.